یہ 2020 کی بات ہے کہ جب طوفان نوح کی تباہی کے بعد اللہ تعالیٰ نے سرزمین ارض پر ایک ایسی قوم پیدا فرمائی جو دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور، مضبوط اور توانا افراد پر مشتمل تھی۔ یہ لوگ جسمانی خوبصورتی، سرخ و سفید رنگت اور وجاہت میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ مال و دولت کی فراوانی، شاندار تہذیب و تمدن، شان و شوکت سمیت دنیا کی ہر نعمت اور آسائش انہیں میسر تھی۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ان جیسی کوئی اور قوم اور ملکوں میں پیدا نہیں کی۔ قوم عاد کے متعلق تفصیل سوائے قرآن کریم کے کسی اور مذہبی یا قدیمی تاریخی کتب میں نہیں ملتی۔ اس لیے اس قوم کی حالت کا نقشہ یا قرآن کریم کے ذریعے بن سکتا ہے یا پھر ان اثریات کے ذریعے جو محققین علم آثار نے ان کے بارے میں حاصل کی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ عاد نام کا ایک شخص حضرت نوح کی چوتھی نسل میں ان کے بیٹے سام کی اولاد میں سے تھا۔ چنانچہ اس شخص کی اولاد اور اس کی پوری قوم عاد کے نام سے مشہور ہو گئی۔ وہ اعرابی تھے جو بہت لمبے اور مضبوط ستونوں پر قائم کردہ عالی شان محلات میں رہا کرتے تھے۔ قرآن کریم نے انہیں ارم ذات العماد یعنی ستونوں والے کے نام سے یاد کیا ہے۔ ارم ان کا بہت خوبصورت شہر تھا جس کے آثار 1984 میں خلائی شٹر چیلنجر کی مدد سے دریافت کیے گئے ہیں۔ یہ علاقہ آج کل عمان کا حصہ ہے۔ بحیرہ عرب اور بحر احمر کے درمیان عمان، حضرموت، بحرین اور مغربی یمن تک ایک وسیع صحرا ہے جسے صحرائے الاحقاف کہتے ہیں۔ یہ دنیا کے عظیم صحراؤں میں سے ایک ہے جس کا رقبہ ایک محتاط اندازے کے مطابق 65 لاکھ مربع میٹر ہے۔ اس صحرا میں سفید اور باریک ریت کے ہزاروں فٹ اونچے پہاڑ نما ٹیلے ہیں جہاں کوئی بھی چیز پھینکی جائے تو منٹوں میں غائب ہو جاتی ہے۔ کسی زمانے میں یہ دنیا کا سرسبز و شاداب علاقہ تھا اور وہاں یہ قوم عاد آباد تھی۔ آج یہ بھیانک صحرا اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانیوں میں سے ایک اور اہل زمین کے لیے جائے عبرت ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وہ ارم جو ستونوں والے تھے جن کی مانند کوئی قوم ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ارم عاد کے دادا کا نام تھا جیسا کہ ان کے شجرہ نسب میں بیان کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر اسرار احمد تحریر فرماتے ہیں کہ عام مورخین کا خیال ہے کہ ارم قوم عاد کے شاہی خاندان کا لقب تھا۔ حالیہ دور میں ایک شہر کے جو زیر زمین آثار دریافت ہوئے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ اس شہر کے فصیل پر 30 ستون یا مینار بنائے گئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ شہر شداد نے خصوصی اہتمام کے ساتھ بسایا تھا جو اس قوم کا بہت بڑا بادشاہ تھا۔ قد و قامت اور جسمانی قوت کے لحاظ سے دنیا میں اس کا کوئی ثانی پیدا نہیں ہوا۔ اس طرح اس قوم نے جس معیار اور جس انداز کی تعمیراتیں کی، ایسی تعمیرات اس سے پہلے دنیا میں کبھی کسی قوم نے نہیں کی۔ شاید اسی لیے یہ جگہ شداد کی جنت ارضی کے نام سے تاریخ میں مشہور ہے، تاکہ لوگ آخرت کی جنت کے بدلے اس نقد جنت کو اختیار کر لیں۔ مگر جب یہ عالی شان محلات تیار ہو گئے اور شداد نے اپنے روسائے مملکت کے ساتھ اس میں جانے کا ارادہ کیا تو ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اور وہ سب ہلاک ہو گئے اور وہ محلات بھی مسمار ہو گئے۔ اس اعتبار سے اس آیت میں قوم عاد پر آئی ایک خاص عذاب کا ذکر ہوا ہے جو شداد بن عاد اور اس کی بنائی ہوئی جنت پر نازل ہوا۔ ایک اور روایت کے مطابق عاد کے بیٹے شداد نے جب جنت کے نام اور خصوصیات سے متعلق سنا تو اس نے زمین پر ایسی ہی جنت بنانے کا ارادہ کیا اور عدن کے کسی صحرا میں تعمیرات کا کام شروع کر دیا اور مسلسل 300 برس کی شب و روز کی محنت کے بعد دنیا میں ایک خوبصورت جنت بنا دی جس میں شاندار محلات بھی تھے اور نہریں اور آبشار بھی۔ شداد کی عمر 900 سال ہو چکی تھی۔ ایک دن اس نے قوم عاد کے لوگوں کو جنت کے دیدار کی دعوت دی۔ وقت مقررہ پر وہ اپنے لوگوں کے ساتھ جنت کی جانب روانہ ہوا۔ ابھی شہر ارم کے عالی شان دروازے کے قریب ہی پہنچا تھا کہ رب ذوالجلال کے عذاب نے آ گیا۔ یوں شداد اپنی جنت کے ساتھ زمین میں ہی زندہ دفن ہو گیا۔
तूफान नूह के बाद कौम आद ही वो पहली कौम थी जो बुतों की पुजारी बने। अल्लामा जलालुद्दीन स्यूती अपनी तफसीर में तहरीर करते हैं कि कौम आद निहायती जोरावर और बहादुर कौम थी। वो सब बुत परस्त थे। मुख्तलिफ कुतुब में उनके बुतों के मुख्तलिफ नाम बयान किए गए हैं। कुछ ने बुतों के नाम सदा, समूद और हेरा बताए हैं। मौरखीन की राय के मुताबिक उनके माबूद भी कौम नूह की तरह पत्थर के 5 बुत यानी वद, सवा, यहूद, यऊक और नसर ही थे। उफ रोशिक के समंदर में गर्क कौम आद की बदएमालियां जब अपनी इंतहा को पहुंच गईं, तो अल्लाह ताला ने उन्हीं के कौम के एक नेक और साले बंदे को उन पर पैगंबर बनाकर मबूस फरमाया। हजरत हूद कौम आद की सबसे मुअज्जज शाख्स खुलूद के एक खूबसूरत और वजी शख्स थे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि भाइयों, एक अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा कोई तुम्हारा माबूद नहीं। कौम आद के सरदारों ने जवाब दिया कि तुम हमें अहमक नजर आते हो और हमारी नजर में तुम झूठे हो। हजरत हूद ने कहा कि मैं रब्बुल आलमीन का पैगंबर हूं और अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुंचाता हूं। कहने लगे, तुम हमारे पास उसलिए आए हो कि हम अपने उन महबूदों को छोड़ दें जिन्हें हमारे बाप दादा पूछते थे और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें। अगर तुम सच्चे हो तो जिस अजाब से हमें डराते हो वो ले आओ। हजरत हूद मुसलसल 50 बरस या उससे भी ज्यादा वाज़ नसीहत करते रहे। कभी उन्हें अल्लाह की अता करदा नेमतें याद दिलाते, तो कभी अजाब इलाही से डराते, कभी तूफान नूह की होलनाकियों का जिक्र फरमाते, लेकिन वो गुरूर और तकब्बुर में अंधे और बहरे बने रहे। उन्हें अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था। इरशाद बारी ताला है कि कौम आद नाहक मुल्क में गुरूर करने लगी और कहने लगी कि हमसे बढ़कर कुव्वत में कौन है। कौम आद के 13 खानदान थे। अमान से लेकर यमन तक एक तवील इलाके में उनकी बस्तियां थी। सरसब्ज शादाब खेत और खलियान, फलों फूलों से लुदे हुए बागात, मीठे पानी की बल खाती नहरें, खूबसूरत आबशारें और तंदुरुस्त और तवाना कवि, मजबूत और कदावर जिसामतें, इन्हीं सब नेमतों ने उन्हें शदीद घमंड में मुब्तला कर रखा था। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को राह रास्त पर लाने के लिए बड़ी जदोजहद की, लेकिन कौम आद आपको जादूगर और सहरज़दा शख्स ख्याल करते थे कि जिन्हें उनके पत्थर के बातिल खुदाओं ने दीवाना बना दिया था। बिलाखिर वो लम्हा भी आ गया कि जब हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में दुआ फरमाई कि ऐ मेरे परवरदिगार, इन्होंने मुझे झूठा कहा है, अब तू मेरी मदद कर। फरमाया, ए नबी, ये थोड़े ही अरसे में अपने किए पर पछताने लगेंगे। अल्लाह ताला ने अपने नबी की दुआ कबूल फरमाई और कौम आद पर अजाब की इब्तिदा हुई। बादलों के फरिश्ते को हुक्म मिला कि अब बारिश न बरसाई जाए। चश्मों के फरिश्तों को हुक्म मिला कि उनके चश्मों और आबशारों को खुश्क कर दो। देखते ही देखते शादाबी वीरानी में बदल गई। मवेशी मरने लगे, फल अनाज नापैद हो गया। पूरी कौम खुश्क साली का शिकार होकर बदहाल और परेशान हो गई। ये सिलसिला मुसलसल 3 साल चलता रहा। नबी से कौम की ये परेशानी देखी न जाती थी। मुसलसल वाज़ो नसीहत करते रहते और फरमाते कि ए मेरी कौम, अपने परवरदिगार से बख्शिश मांगो, फिर उसके आगे तौबा करो। वो तुम पर आसमान से मीना बरसाएगा और तुम्हारी ताकत और कुव्वत में इजाफा फरमाएगा। कहने लगे, हूद, तुम हमारे पास कोई दलीलें जाहिर नहीं लाए। हम सिर्फ तुम्हारे कहने से ना तो अपने माबूदों को छोड़ने वाले हैं और ना तुम पर ईमान लाने वाले हैं। हम तो ये समझते हैं कि हमारे किसी माबूद ने तुम्हें आसेब ज़िदा करके दीवाना कर दिया है। उस जमाने में ये दस्तूर था कि कौमों को जब कोई मुश्किल आ घेरती तो वो बैतुल्लाह शरीफ जाकर अल्लाह के आगे आहुजारी करते और उनकी मुश्किल रफा हो जाती। यानी काफिर कौमें भी इस हकीकत को तस्लीम करती थी कि इस अर्ज़ो समा की मालिक एक लाफानी कुव्वत मौजूद है। चुनाचा कौम आद के 70 सरकर्दा अफराद मक्का मुकर्रमा पहुंचे, जहां मुआविया बिन बकर की हुकूमत थी। मुआविया की मां का ताल्लुक कौम आद से था। मुआविया ने उनकी खूब आवभगत की। वो लोग 1 माह तक वहां रहे और बारिश के लिए दुआएं मांगते रहे। दुआ करवाने वाले सरदार का नाम कैल बिन अंबर था।
اللہ تعالیٰ نے ان پر 3 رنگوں کے بادل بھیج دیے، سفید، سرخ اور سیاہ۔ پھر آسمان سے ندا آئی کہ ان میں سے ایک کو منتخب کر لو۔ ایل نے سیاہ بادل کو پسند کر لیا کیونکہ وہ خوب بارش برسانے والا تھا۔ پھر ندا آئی کہ تو نے ہلاکت اور تباہی کو پسند کر لیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سیاہ بادلوں کو قوم عاد کی جانب ہانک دیا، جسے دیکھ کر پوری قوم خوشی کے شادیانے بجانے لگے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا جو بادل کی صورت میں ان کے میدانوں کی طرف آ رہا تھا، تو کہنے لگے یہ تو بادل ہے جو ہم پر برس کر رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے، یعنی آندھی جس میں درد دینے والا عذاب بھرا ہوا ہے۔ یہ ہر چیز کو اپنے پروردگار کے حکم سے تباہ کیے دیتی ہے۔ گناہگار لوگوں کو ہم اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب 7 رات اور 8 دنوں تک مسلسل جاری رکھا۔ اس آندھی نے کسی جاندار کو زندہ نہیں چھوڑا۔ غاروں، پہاڑوں، گھروں، محلات اور قلعوں کے اندر سب کو فنا کر ڈالا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ آندھی جس کے ذریعے قوم عاد ہلاک ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر صرف انگوٹھی جتنی جگہ کی مثل ہوا کھولی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس خوفناک آندھی سے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو محفوظ رکھا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، لوگ تو بادل دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ اب بارش ہوگی، لیکن آپ کے چہرے مبارک پر تشویش کے آثار نظر آتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اس بادل میں عذاب نہیں ہوگا، جبکہ قوم عاد ہوا کے عذاب سے ہلاک کر دی گئی تھی۔ اس قوم نے بھی بادل دیکھ کر کہا تھا کہ یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں قوموں کی تباہی کے جو واقعات فرمائے ہیں، ان کا اصل مقصد یہی ہے کہ امت مسلمہ ان سے سبق حاصل کرے۔ اللہ نے قوم عاد کو طاقت و قوت، مال و دولت، شان و شوکت سمیت دنیا کی ہر نعمت عطا فرمائی، لیکن جب اس نے نافرمانی کی اور اپنے نبی کی بات ماننے سے بار بار انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے نیست و نابود کر دیا۔ ہم سب کو بھی انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنے روزمرہ کے معاملات کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ کہیں ہم جان بوجھ کر یا انجانے میں اللہ اور اس کے نبی علیہ السلام کی نافرمانی کے مرتکب تو نہیں ہو رہے۔ آئیے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے اور قرآن اور حدیث پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔